مگر وہ، یہ تو ہو گئی وہی بات۔ اب اس کے بعد جو فرمایا الرحمن الرحیم، یہ کس تناظر میں، اس کی کیا حکمت ہے، اس کا کانٹیکسٹ ذرا سمجھیے۔ پیچھے توحید کا اعلان کیا، اپنے الوہیت کا ذکر کیا، اور پھر آگے دو صفتیں اس کے ساتھ جوڑ دی، الرحمن الرحیم۔ یہ کیا بات ہے، دو صفتیں کیوں؟ رحمان اور رحیم، یہ دو صفتیں خاص کر کے سلیکٹیو، یہ کیوں جوڑی ہیں؟ اور بھی تو تھی صفات، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہاں بھی لوگوں کے تصور کی اصلاح کی ہے نا۔ جب لوگ الہ کا تصور قائم کرتے ہیں نا، معبود کا، اور دنیا جب اس کی قائل ہوتی ہے کہ معبود ہے، ٹھیک ہے مان لیا معبود، تو پھر ایک اور گمان میں پڑ جاتے ہیں، وہ بھی بڑا خوفناک ہے۔ وہ یہ کہ وہ اللہ کو پھر اپنے بادشاہوں کی طرح خونخوار، نعوذ باللہ، خونخوار قسم کی کوئی ہستی سمجھتے ہیں، بہت وحشت ناک، بہت خوف دلانے والا، بہت ہیبت ورناک، ایسا تصور کرتے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا، روب داب اور ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، خوفناک، اس طرح۔ یا ان کے ذہنوں پر جو دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں کا اثر ہوتا ہے نا، منفی، کہ بڑی بڑی طاقتیں ڈسٹرکشن کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، دنیا میں تباہی مچاتی ہیں، جیسے بڑے بڑے اجسام جانداروں کے، بڑے بڑے جانور تباہی مچاتے ہیں، جیسے بڑی بڑی ہوائیں، خوفناک تیز شدت کی ہوائیں، اور جیسے یہ بڑا سورج یہ تباہی مچا رہا ہے، یہ جلا رہا ہے، اس کا جلال ٹپک رہا ہے، اس طرح بڑے بڑے جو اجسام ہیں ان کے ساتھ ایک منفی تصور۔ تو اسی طرح اللہ کو جب انہوں نے سمجھا کہ بڑا ہے اور معبود ہے، تو پھر وہ تباہیاں لانے والا کوئی کی ذات ہوگی، وہ کوئی خوفناک ہستی ہوگی۔ تو یہ انسان کی ایک اور کمزوری، خدا کے بارے میں ایک دم منفی تصور میں جانا، اپنے بادشاہوں کے بنیاد پر، اپنے مظاہر کی بنیاد پر۔ اس غلط فہمی کو دور کیا اللہ نے۔ خدا کو اپنے بادشاہوں، ظالم بادشاہوں پر قیاس نہ کرو، خدا کو تباہی مچانے والے بڑے بڑے اجسام پر قیاس مت کرو، خدا کو وحشت ناک نہ سمجھو، خدا کو ایسا نہ سمجھو جس سے تم ڈر کے بھاگو، بلکہ خدا تو فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اب اس نے اپنا جو تصور دیا وہ یہ الرحمن الرحیم، وہ تو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو باتیں خاص جوڑی ہیں اس وقت، تاکہ تم خدا کے بارے میں یہ نہ سمجھو خوفناک ہے، نہیں۔ ہاں ڈر و خوف اس کا جو ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا کوئی بہت ہی خوفناک ہستی ہے، نہیں، اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے تاکہ تم غلطی نہ کرو، اس طور پر ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے کہ ہم اس کے عذاب میں پڑیں، اس طور پر ہے، ورنہ وہ ڈراؤنی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ، خوفناک چیز نہیں ہے، وہ تو سراپا جمال ہے، وہ تو سراپا حسن ہے، وہ تو سراپا کمال ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بیوٹی، خوبصورتی، حسن، رعنائی اگر تمہارے ذہن میں ہے تو وہ اس سے بھی ماورا سمجھو کہ وہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے، اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے کہ اس کے حسن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو رحیم و کریم ہے، الرحمن الرحیم، یہ فرما کے اس نے لوگوں کو اپنے پاس پر۔ اسی لیے قرآن کا آغاز کیا تو یہی دو صفتیں بیان کی سب سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ خدا کا نام لیتے ہی خوفناک چیز کا تصور نہ آ جائے۔ اس لیے سورہ فاتحہ پہلی سورت میں جب اپنی صفات کا ذکر کیا تو رب العالمین، وہ پالنے والا ہے، وہ تو جیسے مائیں پالتی ہیں، تم دیکھتے ہو نا، جیسے باپ پالتا ہے، جیسے ماں پالتی ہے، وہ رب العالمین۔ اور پھر فرمایا الرحمن الرحیم، پھر فرمایا تو خدا اپنی محبت سے آغاز کرتا ہے، اپنی محبوبیت سے، کہ مجھے اپنا محبوب سمجھو، مجھ سے انس رکھو، مجھ سے محبت کرو، میرے قریب آؤ، دنیا کے بادشاہوں کی طرح مجھ سے خوف کھا کے مت بھاگو، میں ظلم نہیں کرتا، میں رحم کرتا ہوں۔ اور وہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کروں گا کیا، میں کیوں عذاب دوں گا تمہیں اس لیے تھوڑی پیدا کیا کہ تمہیں عذاب دوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ، تمہیں عذاب کیوں دوں گا، یہ اس کی شان ہے۔ تو اس سے محبت کرو، خدا کو اس طرح یاد کرو جیسے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے کوئی، جیسے بچہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھ کے یاد کرنا ہے۔ میں تو مثال